اب الیکشن کا زمانہ آتا ہے. اب آئندہ جمعہ انشاءاللہ ہمارے ملک کا پارلیمانی اہم انتخاب ہوگا. ابھی سے ہمارے بڑوں نے چوکنا کیا ہے کہ آنے والا الیکشن اب تک جو گزرے ہیں اس پر قیاس مت کرو. یہ الیکشن ہمارے اور ہماری نسلوں کی مستقبل کو طے کرے گا. غور سے سنو, ہماری اور ہماری نسلوں کی مستقبل کو طے کرے گا. دشمن پورے پروگرام تیار کر چکے ہیں. انتظار اس کا ہے کسی طرح ہم اکثریت کے ساتھ, میجارٹی کے ساتھ حکومت میں آئیں گے اور دھڑام سے ان قوانین کو لاگو کر دیں گے. اگر ذرا سی بھی ایک آدمی غفلت کرے گا, اس کا خمیازہ, اس کا نقصان پوری امت کو برداشت کرنا پڑے گا. اور یہ بھی یاد رکھو, اس میں غفلت کی تلافی نہیں ہو سکتی. یہ چوک جو ہو گئی اس کی سزا ہمیں بھی, ہماری نسلوں کو بھی بھگتنا پڑے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یا حکیموں کا قول ہے, مجھے نہیں معلوم لیکن مشہور ہے, 3 چیزوں کو کبھی کم نہ سمجھو. 3 چیزوں کو, 3 آدمیوں کو کبھی کم نہ سمجھو. ایک, بیماری کو کم نہ سمجھو. آج علاج کر لیں گے, کل کر لیں گے. یہ بیماری اچانک سے تمہاری جان پر حملہ کر سکتی ہے, اسی لیے علاج کو سنت بتلایا گیا. اور فرمایا صحت امانت ہے, اس کی حفاظت ہمارے ذمہ ضروری ہے. اسی طرح حکومت امانت ہے, صحیح آدمیوں کے حوالے کرنا ہمارے اوپر ضروری ہے. قرض کو معمولی نہ سمجھو, کبھی بھی قرضدار آ کر ہمیں دبوچ دے گا, اس کا پاور بڑا ہوتا ہے. قرض لینے والے کی حیثیت کمزور ہوتی ہے. قرض کو کبھی کم نہ سمجھو, مرض کو کم نہ سمجھو, قرض کو کم نہ سمجھو. اسی طرح فرمایا دشمن کو یہ مت سمجھو کہ وہ سو رہا ہے, بلکہ سوتے سوتے بھی سازشیں کر رہا ہے. تمہیں دیکھنے میں آنکھ بند کیے ہوئے ہے, لیکن اس کی دماغ جاگ رہی ہے. اس لیے آنے والا جو پارلیمانی الیکشن ہے, ہم سب کو اس کے بارے میں بہت فکر مند ہونا چاہیے. یہ ہماری پراپرٹی, ہمارے بینک بیلنس, ہماری ڈگریاں, ہمارے عہدے کچھ بھی کام نہیں آئے. آج حکومت کو کسی چیز سے ڈر ہے تو بس ووٹ سے ڈر ہے. ووٹ سے حکومتیں پریشان ہوتی ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے میڈیا میں بڑی بڑی باتیں کرنے والا, لوگوں کو لڑانے والا, جب الیکشن کے دن آتے ہیں دونوں ہاتھ جوڑتا ہے. حالانکہ آپ کے پاس نہ چاقو ہے, نہ ہتھیار ہے, کچھ بھی نہیں. ایک آدمی بھی جاتا ہے اس کے ہاتھ میں سامنے ہاتھ جوڑتا ہے. کیوں؟ وہ جانتا ہے کہ اسی سے میری طاقت. آج ہم نے ووٹ کی طاقت کو نہیں جانا. بہت ہوشیار رہنے کا وقت ہے. سارے ہندوستان کے اندر علماء, دانشور, سیاستدان مسلم امت سے کہہ رہے ہیں تمہارا ایک ووٹ بھی ضائع نہ. خاص طور پر ہم گھر میں مستورات کی
مانتے تھے، لیکن اس بات میں کوئی نرمی اختیار نہ کرو۔ اگر بیمار بھی ہے تو ان کا علاج اور قوم کا علاج یہی ہے اسے پولنگ بوتھ میں دے کر جائے اور ان کا ووٹ استعمال کر کے آئے۔ اگر بیمار بھی ہو